السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، آپ سب کے لیے ایک بار پھر ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ سنیک پیک چل رہی ہے ناول کی اور میرا دل چاہ رہا ہے جلدی سے سب کچھ پتہ چل جائے، سب کچھ معلوم ہو جائے اور کہانی کا اینڈ ہو جائے، لیکن کہانی جو ہے وہ اپنی ہی رفتار سے چل رہی ہے اور رائٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے سب کے تجسس کو ہوا دی ہوئی ہے، خوب اچھی طرح سے ابھارا ہوا ہے تجسس کو، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ مطلب یہ ایک نیچرل چیز ہے، کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہو جاتا ہے کہ مطلب جیسے ہم چاہتے ہوں جادو کی چھڑی گھمائی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، حقائق کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے، باتوں کے بارے میں جاننے میں وقت لگتا ہے، کچھ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، اور رائٹر نے بہت ہی خوبصورتی سے اس تسلسل کو شروع سے اب تک قائم رکھا ہوا ہے۔ چیزوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے میں، ایک دوسرے سے ملانے میں بہت ہی خوبصورت انداز جو ہے وہ رائٹر نے اپنایا ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا اور سب کچھ سامنے آ گیا جھٹ پٹ اور بس ہو گیا، مطلب کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی ترتیب ہی نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بہت ہی مزہ آ رہا ہے ناول میں، بے شک تجسس ہے، لیکن میرا بھی صبر دیکھیے کہ میں نے ابھی تک ناول کو کمپلیٹ نہیں پڑھا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو خود پورا پڑھ لوں، لیکن پھر مجھے اس سے ایسا لگا کہ جب میں آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ کروں گی، ریکارڈنگ کروں گی جب ایپیسوڈ کی، تو اس میں وہ مزہ نہیں رہے گا، جو انداز، جو اتار چڑھاؤ میرے لہجے میں ابھی ریڈنگ کرتے ہوئے آ جاتا ہے اور میں بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے جو ہے ریڈنگ کرتی ہوں، تو یہ چیز پھر نہیں رہے گی، کیونکہ میں نے پہلے سے پڑھ لیا ہوگا، تو پھر میں ایسے ہی آپ کو سنا دوں گی جیسے سبق کی طرح سے میں باقی ناولز کی ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیسہ سید، قسط نمبر 29۔ اس کی نظروں کے سامنے روشنیاں تھیں اور رنگ تھے، شور تھا، کہے، تالیاں، سیٹیاں۔ اس کے کان ہر صوت کو سن رہے تھے، وہ ان سب سے مانوس تھا۔ شاید وہ ایسی ہی رونقوں میں پلا بڑا تھا، مگر ایسا کیوں تھا کہ اب یہ رونقیں بھی اسے سیاہ عباؤں میں ملبوس ماتم کرتی مخلوق نظر آنے لگی تھیں، مگر وہ پھر بھی اس سب کا حصہ اور ان کے درمیان موجود تھا۔ پنڈال سے باہر نکل کر اس نے اپنے سر پر رکھی پیلی وگ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی اور خود چھولداریوں کے قریب گرے درخت کے ایک موٹے تنے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے روشنیاں اور رنگ تھے، لوگ باغ، زندگی کی مصروفیت، مسائل اور پریشانیوں سے منہ موڑ کر گھڑی دو گھڑی اس تفریح کی طرف بھاگے چلے آتے تھے، اور وہ سب جو یہاں آنے والوں کے لیے تفریح کا، خوشیوں کا، تالیوں اور سیٹیوں کا اہتمام کرتے تھے، خود اپنے مسائل اور پریشانیوں کا کیا علاج کرتے تھے، کون جانتا تھا؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سوچتا چلا جا رہا تھا، جب ہی اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے اسی تنے پر خان چاچا بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے شہزادے، کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں، کچھ اداس ہے تو؟ خان چاچا نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے جواب دینے کے بجائے خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ خان چاچا جس نے بلو ہیون سرکس کو اپنی زندگی کے بہترین سال دیے تھے، پرسوں اس نے خان چاچا کو ہاتھ میں پتلی چھڑی پکڑے، باریک چمڑے جڑی لاٹھی پکڑے، کرتب بازوں کو مختلف کرتب سکھاتے دیکھا تھا۔ کرتب سکھانے والا خان چاچا دل، گردے اور جگر کا اتنا سخت تھا کہ بڑوں، بچوں، مردوں، عورتوں، جانوروں کی پیٹھوں، پنڈلیوں، پیروں اور پشتوں کی کھالیں اڑاتے اسے ذرا سا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ اس کا کام کرتب بازوں کو تربیت دینا تھا، اور اس معاملے میں وہ کسی کو اس وقت تک بخشنے کا قائل نہیں تھا جب تک سیکھنے والے کی ایک ایک جنبش اس کے قابو میں نہ آ جاتی تھی۔ اسی خان چاچا نے بلو ہیون سرکس کے لیے شیروں کو بلیاں اور ہاتھیوں کو چوہے بنا کر ان سے کام لیا تھا۔ اس کے سدھائے جانور سرکس رنگ میں جا کر یوں اشاروں پر حرکت کرتے تھے جیسے جنگل کی وحشت سے ان کا دور دور تک واسطہ نہ ہو۔ اس کے تربیت یافتہ نٹ، ایکروبیٹس، مسخرے، جادوگر بلو ہیون سرکس کو لاکھوں کما کر دیتے رہے تھے، مگر اب یہی خان چاچا بوڑھا ہو رہا تھا، بلکہ شاید بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے خان چاچا کی جھلسی ہوئی سیاہ پڑتی رنگت، سفید بالوں جن کو کنپٹیاں چھوڑ کر اس نے سرخ مہندی میں رنگ رکھا تھا، پیلے اور کھائے ہوئے دانتوں اور کھینچی ہوئی جلد والے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور گزرتے ہوئے ماہ و سال کے چکر پر مزید ایمان لے آیا۔ دیکھ کیا رہا ہے بتا نا؟ خان چاچا نے اسے خود کو یوں گھورتے دیکھ کر ہولے سے ہنس کر کہا، اور جیب سے سستے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ باہر کھینچ لیا۔ تم ریٹائر ہو گئے ہو خان چاچا، یا دل چھوڑ دیا ہے؟ پریکٹس رنگ میں بھی کبھی نظر نہیں آتے؟ اس نے خان چاچا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لے، وہ ہنس دیا۔
سوال تو میں نے تجھ سے کیا تھا، تو نے جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے ہی سوال کر دیا۔ پتہ نہ، اس نے اصرار کیا۔ دیکھ میرے شہزادے، وقت انسان کی عمر کو آگے دوڑاتا چلا جاتا ہے، خان چاچا نے سگریٹ کا دھواں ناک سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ عمر کے گھوڑے کی باگ کسی کے ہاتھ میں نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ ہر بندہ اس سرپٹ دوڑتے گھوڑے کے ساتھ بس بھاگا چلا جاتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ بس زندگی کا سامان کر رہا ہے، اسی لیے فرصت نہیں ہے۔ پر پھر ایک دن اس گھوڑے کا دوڑتا قدم پہلی بار تھرکتا ہے، پھر غلط پڑتا ہے، پھر ٹھوکر کھاتا ہے، ٹھوکر کھا کر گرتا ہے، سنبھلتا ہے، اٹھتا ہے، پھر سے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نہ وہ چال رہتی ہے نہ ہی رفتار۔ اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے عمر گزر گئی، اب بونس کی زندگی شروع ہو گئی۔ بونس کی زندگی؟ وہ ہنسا۔ ہاں میرے جاپانی شہزادے، بونس کی زندگی۔ خان چاچا نے سر ہلایا۔ بس جمع خرچ حساب کتاب یہی رہ جاتا ہے باقی انسان کی زندگی میں۔ میری بھی عمر گزر چکی ہے، اب میں بونس والے سالوں میں داخل ہو چکا ہوں۔ حساب کتاب، جمع خرچ۔ اس نے اپنے کھائے ہوئے دانت نکالے اور سگریٹ کا کش لگانے لگا۔ جمع خرچ، حساب کتاب، وہ بڑبڑایا۔ خان چاچا، اس جمع خرچ حساب کتاب میں ابھی پریا کے کھاتے کی باری بھی آئی کہ نہیں؟ اس نے خان چاچا کی طرف دیکھا۔ پریا؟ میرا مطلب ہے پریا رانی۔ سوال سن کر خان چاچا کا سگریٹ کا کش لینے کے لیے منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس کا کھاتا جانے دے یار۔ پھر اس نے ہاتھ جھٹک کر آج جلی سگریٹ دور پھینک دی۔ اس کا کھاتا کیسے جا سکتا ہے خان چاچا؟ تم نے اسے اپنے ہاتھوں پالا پوسا، اسے سرکس کی شہزادی بنایا اور پھر اسے بھول گئے۔ کیسے مانوں تم اسے بھول گئے؟ یادداشت ختم ہو جائے تو ذہن سے نام مٹ جاتا ہے، شکل بھول جاتی ہے، پر میں کیا کروں، میری تو کمبخت یادداشت بھی قائم ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خان چاچا نے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا کھاتا کیسے جانے دو گے یہ بتاؤ؟ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں نا شہزادے تو فلم چلتی ہے آنکھوں کے سامنے۔ خان چاچا نے سامنے دیکھا۔ وزیر آباد لگی تھی سرکس، جس کے ختم ہونے پر اپنے خیمے اکھاڑتے ہوئے ہماری نظر اس چند مہینوں کی بچی پر پڑی تھی، جس کی ماں یا شاید جس کا باپ اسے ننگی زمین پر پیر اٹھا اٹھا کر روتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایسا؟ اس نے یہ بات پہلی بار سنی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ خان چاچا کے چہرے پر تلخی پھیلی۔ شیرو نے بچی اٹھائی، تھانے لے گیا، مسجدوں میں اعلان کرائے، رپورٹیں درج کرائیں۔ سرکس 3 دن وزیر آباد میں ہی رکی رہی، پر بچی کے ہوتوں سوتوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اتنے دن ہم نے بچی کو یوں سنبھالا جیسے وہ ہم میں سے ہر کسی کی ہی بچی ہو۔ وہ تھی بھی اتنی ہی پیاری کہ سب کو اس پر پیار آتا تھا۔ پھر کیا؟ نہ کوئی دعوے دار آیا، نہ ہی پولیس کسی ماں باپ کو ڈھونڈ سکی۔ شیرو کو اتنے دنوں میں نہیں سوجھ چکی تھی، اس نے پولیس سے معاملہ کر لیا۔ بچی سرکس کے قافلے کے ساتھ اگلے پڑاؤ پر روانہ ہو گئی۔ بیچاری بے نام نشان بچی۔ ہاں بے نام نشان بچی، خان چاچا نے سر ہلایا۔ لیکن اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی قصور نہ تھا کہ وہ بے نام نشان تھی۔ یہ بھی ہے، اس دنیا میں یہ واقعہ کوئی غیر معمولی نہیں کہ کوئی یوں بے نام و نشان بچہ کہیں پھینک گیا۔ آئے روز ایسے واقعات ہمیشہ سے ہی رونما ہوتے رہتے ہیں، خان چاچا نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد شیرو نے وہ بچی آپ کے حوالے کر دی؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے نہیں کی، میں نے خود لے لی۔ میں نے اس سے کہا بچی کے ہڈ پیر سخت ہو جائیں گے تو میرے حوالے کرو گے، لو اسے ٹریننگ دو، پھر کام مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے ابھی سے مجھے پکڑا دو بچی۔ گویا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بچی بلو ہیون سرکس کا سرمایہ بننے والی تھی۔ ہاں، خان چاچا عجیب سی ہنسی ہنسا۔ شیرو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اللہ نے اسے چھپر پھاڑ کر عطا کیا تھا۔ ایک بچی جو آنکھ ہی سرکس کی آغوش میں کھولنے والی تھی، اسے سرکس کی شہزادی بننے سے کون روک سکتا تھا؟ اور پھر آپ نے اس کی ہڈیوں اور پیروں کو اٹھایا ہی اس ساخت پر کہ وہ لچک کی اعلیٰ مثال بن گئے۔ ہاں، خان چاچا کے چہرے پر دکھ کا تاثر ابھرا۔ اس بچی کو احساس ہونے دیے بغیر کہ وہ کس مقصد کے لیے پالی پوسی جا رہی ہے، میں نے اسے اپنی انگلیوں کے اشارے پر حرکت کرنا سکھا دیا۔ اور آپ کو ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی تو وہ کبھی اپنی بچی کو ایسی اذیت کا شکار نہ بننے دیتے؟ اس کے ماں باپ؟ خان چاچا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ جو اس کے کبھی تھے ہی نہیں، وہ جو خود ایسے اذیت پسند تھے کہ بچی کو عین سامان بردار گھوڑا گاڑی کے پہیے کے قریب یوں رکھ کر بھاگ لیے کہ ادھر کوئی انجانے میں گھوڑے کو چابک مارتا، ادھر گھوڑا گاڑی سرکتی اور بچی کے اوپر سے گزر جاتی۔ ایسے ماں باپ کے بارے میں یوں سوچتے ہو؟ خان چاچا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، اسے جھرجھری آ گئی۔ میں نے تو پھر بھی مقدور بھر کوشش کی اسے پڑھانے لکھانے کی۔ نینسی پیٹر کے پاس اسے بٹھا آتا تھا جو اسے پڑھاتی تھی، پریوں کی دنیا کی، جادو کی دنیا کی کہانیاں سناتی تھی۔
میری انہی کوششوں کی وجہ سے ہی تو وہ سرکس کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف، بہت منفرد تھی۔ مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ کرتبوں میں مہارت حاصل کرتے ہوئے آپ کے چابک اور چھڑی نے کتنی بار اس کی کھال ادھیڑی تھی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر یہ تو اس دنیا کا حصہ ہے۔ ہم اسے کتنا بھی منفرد بنا لیتے، ورنہ تو پھر بھی اسے سرکس ہی کا حصہ تھا، اور وہ تو سرکس کی بچی تھی، شروع سے ہی سرکس کا حصہ تھی۔ اس کا مقابلہ کوئی دوسرا کیوں کر سکتا تھا؟ اس کی مہارت ہماری عزت تھی، وہ تو ہماری پریا رانی تھی۔ ہاں جب وہ بار سے گری تو آپ سب اس کے پس منظر سے نکل کر کہیں اور چلے گئے، یوں جیسے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں تھے۔ شیرو تو خیر ہے ہی پیسہ بنانے والا بندہ، اس کے رشتے ناتے دوستی تعلق سب پیسے سے جڑے ہیں، لیکن آپ خان چاچا، آپ تو اس کے خان بابا تھے۔ آپ نے تو ذرا سی بچی کو اپنے ہاتھوں پال پوس کر بڑا کیا تھا، آپ نے کیسے اسے گرنے کے بعد سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ ہاں میں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خان چاچا کا لہجہ بے تاثر ہو گیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ مر جائے۔ لیکن کیوں؟ جس طرح وہ زخمی ہوئی تھی، بچ بھی جاتی تو چارپائی پر پڑی بے بسی کی تصویر بنے رہنے کے سوا اس کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ میرے وسائل کتنے محدود ہیں تم جانتے ہو۔ شیرو اور اس کے بندے زخموں سے جراثیم پیدا کرتی اس لڑکی کو زیادہ دن برداشت کرتے، نہ ہی اس کی دوا دارو اور خوراک کا انتظام کرتے۔ وہ سسکتی تھی نا، چند دن بعد اس نے ایڑیاں رگڑنی تھیں، اور اس کی وہ اذیت میری برداشت سے باہر ہو جاتی۔ اسی لیے میں چاہتا تھا وہ مر جائے، جتنی جلدی ہو سکتا تھا مر جائے۔ خان چاچا، رشتوں کی، تعلق کی، محبت کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ الفاظ بہت مشکل سے اس کے منہ سے نکلے۔ محبت تو تم بھی اس سے کرتے تھے نا، تم کیوں بھاگ لیے تھے اسے چھوڑ کر؟ کیوں نہیں اس کے ساتھ ساتھ رہے؟ خان چاچا کے لہجے میں تلخی ابھری۔ وہ رات یاد ہے آپ کو جب شیرو، آپ اور دوسرے چند خاص لوگ، جن میں آنٹی پیٹر بھی شامل تھیں، اکٹھے بیٹھے تھے؟ یاد ہے؟ خان چاچا کا لہجہ ایک بار پھر بے تاثر ہوا۔ اس رات میں کتنا بولا تھا، چیخا تھا، چلایا تھا۔ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی تھیں، عمر بھر بلو ہیون کے لیے بلا معاوضہ کام کرنے کی بات کی تھی، اگر وہ سب پریا رانی کا علاج کروا دیتے۔ لیکن کیا وہاں کوئی ایک کان بھی ایسا موجود تھا جس نے میری سنی؟ کوئی ایک ایسی زبان تھی جس نے مجھے دھتکارا نہ ہو، احمق اور پاگل نہ کہا ہو؟ نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ خان چاچا سامنے دیکھ رہا تھا، بلکہ ان میں چند زبانیں ایسی بھی تھیں جو تم دونوں کے تعلقات کو مشکوک قرار دے کر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں میں بھاگ لیا؟ میں کیوں بھاگ لیا؟ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ میں اس لیے بھاگ لیا کہ مجھ سے اتنے سفاک رویوں کا سامنا نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھ سے پریا رانی کی اذیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھاگ لیا شاید سرکس سے باہر مجھے کوئی ایسا کام مل جائے کہ میں جس سے کم دنوں میں اتنا کما لوں جس سے اس کی تکلیف میں کچھ کمی آ جائے۔ آپ کو کیا پتا خان چاچا، اس کے علاج کے لیے پیسہ کمانے کی خاطر میں نے چاہا میں چور بن جاؤں، میں ڈاکو بن جاؤں کہ سب سے زیادہ تیزی سے پیسہ اسی کام میں ہاتھ لگتا ہے، لیکن میری بدقسمتی میں چاہنے کے باوجود وہ بھی نہیں بن سکا۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ مجھ سے بنا ہی نہیں گیا، اور جب میں کچھ نہیں کر سکا تو میں نے خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ جدھر تقدیر لے گئی میں چلتا گیا۔ میں نے دل سے ساری یادیں، ساری شکلیں نکال پھینکی۔ نہ میں کچھ یاد کروں، نہ مجھے اذیت کا احساس ہو، حالانکہ اذیت تو میرے ہر طرف تھی، میرے اندر، میرے باہر، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ پریا رانی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکی ہوگی۔ کوشش کے باوجود یہ اذیت ہر دم میرے ساتھ تھی، یہ ہر دم میرے ساتھ بھی ہے۔ خان چاچا نے نئی سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، لیکن یہ سوچ لینا کہ پریا مر چکی ہے مجھے سکون دیتا ہے۔ مر جانا اس اذیت سے بہتر ہے جو دوسری صورت میں اسے سہنی پڑتی۔ وہ مری نہیں خان چاچا، ٹکو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ وہ زندہ ہے، اس دنیا میں بلکہ اسی ملک میں رہتی ہے۔ خان چاچا سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ جلتے جلتے اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور اس کی حرارت نے اس کی انگلیوں کو ٹچ کرنا شروع کر دیا۔ میری پیاری سہیلی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بفضل خدا خیریت ہوگی۔ یہ خط میں تمہیں عزیز مان منڈی لکھوا رہی ہوں۔ جب سے یہاں آئی ہوں تمہاری کوئی خیریت معلوم نہیں۔ اب ہار کر یہ خط عزیزہ سلمیٰ سے لکھوا رہی ہوں، جو ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کی بڑی بیٹی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ جو پتہ مولوی سراج سرفراز اس خط کے لفافے پر لکھیں گے وہ درست بھی ہوگا یا نہیں، یہ خط تم تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں، مگر ایک امید کے ساتھ خط بھجوا رہی ہوں۔ میری پیاری بہن، ہم یہاں پہنچے تو علاقہ بالکل اجنبی لگا، زبان بھی ادھر کے لوگوں کی کچھ اور ہی سی ہے۔ وہی بہن، میرا تو جی الجھتا رہا کئی دن کہ یہ ہم کدھر آ گئے، لیکن پھر چند ہی دنوں میں جیسے زندگی بدل گئی۔ یہاں لوگ مولوی سراج سرفراز کی بہت عزت کرنے لگے ہیں۔
मौलवी के गुण तो मुझ पर भी यहाँ आने के बाद खुले। वो तो जनाब इल्म और हिकमत की बहुत सी बातें सीख चुका। जब यहाँ के लोगों को सुनाता है लोग झूम झूम जाते हैं। हमें मस्जिद की छत पर एक बड़ा कमरा, गुसल खाना और लैट्रिन दे रखी है उन्होंने। सुबह शाम खाना इधर उधर से हमारे घर खुद हाजिर हो जाता है। तरह तरह के सालन और किस्म किस्म की रोटी भी, चावल भी। अरे मैं तो खाने पकाने से भी छूटी। मगर फिर भी क्या है कि दिल अजीब तरह उड़ता उड़ता ही रहता है। पुरानी महफिलें याद आती हैं, तुम्हारा साथ, तुम्हारी सोहबत, तुम्हारी बातें। हाय वो दिन किधर गए। तुमने मुझ गंवारन को ऐसी बना दिया कि पढ़े लिखे भी बात करते 10 दफ़ा सोचें। अब मेरे रूप में तुम्हारी झलक तो नज़र आती है, मगर तुम कहीं नहीं हो। अच्छा खैर, मैं तो अपनी लेकर बैठ गई। तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? अकेली अपनी खटिया पर पड़ी रहती हो या मोहल्लेदारनियाँ आती जाती रहती हैं? यकीनन उस बेवफा हरजाई का कुछ अता पता पाया ना होगा अब तक। हाय कैसा बेरहम सफाक शख्स है कि जाते जाते बहाने बनाकर हमारा बच्चा भी ले गया। ज्यों ज्यों मेरी जच्चगी के दिन करीब आ रहे हैं, तुम्हारा दुख दिल में महसूस होता है, और भी शिद्दत से महसूस होता है। अल्लाह जाने तुम्हारे अंदर ऐसा सब्र और बेहिसी कैसे उतर आई। ना याद करती हो ना रोती हो, दिल याद से गाफिल हो गया, आँख के आंसू खुश्क हो गए। सच बताओ, क्या अभी भी ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है तो मैं कैसे सोचूं कि मुझसे दूरी तुम्हें मेरी याद भी दिलाती होगी। मौलवी सिराज से तुम्हारी बात करूं तो कहते हैं आपा जी बड़े सब्र वाली बीबी हैं। उनका दिल इतना कुछ सह चुका है कि सब्र का वस्फ किसी चीज़ को, किसी नई बात को, किसी नए दुख और किसी नई जुदाई को दिल पर हावी नहीं होने देता। दिल की इस कैफियत को वो क्या करके कोई नाम भी देते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त वो नाम याद नहीं आ रहा। मौलवी सिराज से याद आया कि यहाँ आकर मौसूफ ने इल्म के मोती तो जो बांटने शुरू किए वो तो किए ही हैं, जनाब वाला ने हिकमत भी शुरू कर दी साथ के साथ। ये बात पढ़कर तो तुम्हें हंसी आई ही होगी। ना जाने कहाँ से हिकमत के चंद नुस्खे उनके हाथ लग गए। अब इनके दिन तो मस्जिद की खिदमत में गुजरते हैं और रात जड़ी बूटियाँ पीसने, उनमें शहद मिलाकर गोलियाँ और माजूनें बनाने में गुजर जाती है। फरमाते हैं पेट भरकर रोटी खाने के लिए बंदे को मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ती है। हाय अल्लाह, हमारी रोटी ही सर पर सवार रही सारी उम्र। याद है मौलवानों के घर से रोटी लेने आने के चक्कर में ही तो हमारे साथ दुआ सलाम बढ़ी थी। मैं मौलवी को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि रोटी का चक्कर इंसान को क्या से क्या बना डालता है। चलो एक टुकड़ा गंदम की रोटी के लिए ही सही, मौलवी सिराज टस से मस्त तो हुए। खुद अपना हाल क्या सुनाऊं। ज्यों ज्यों जच्चगी के दिन करीब आ रहे हैं, दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही है। ना कुछ खाने पर दिल चाहता है, ना प्यास लगती है, बस दिल ही घबराता रहता है। दिन रात तुम्हारी बताई दुआओं का विर्द करने में मसरूफ़ रहती हूँ। इन्हीं दुआओं के सदका अल्लाह ताला मुझे खैरियत से फारिग करे। दुआओं से याद आया कि तुम तो हज पर जाने से पहले मुझे मुसलमान मानने पर ही तैयार नहीं थी। कैसे कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान करती रही थी। तौबा तौबा, मुझ बेचारी को बिल्कुल ही लादीन समझे बैठी थी। अब मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें हो गई। ख़त के लिफाफे पर जो पता मौलवी सिराज लिखेंगे, उस पते पर जवाब लिखकर ज़रूर भिजवाना। अपनी खैरियत से आगाह करना ना भूलना। लो अब मैं रुखसत होती हूँ। तुम्हारी बहनों जैसी सहेली राबिया कलसूम, लाहौर। बहुत ही प्यारी बहन राबिया कलसूम। बाद सलाम दुआ के अर्ज है कि तुम्हारी चिट्ठी से तुम्हारी खैरियत मालूम हुई। दिल को सुकून मिला और खुशी हुई कि तुम इस अजनबी जगह पर मुतमईन और मसरूर हो। अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी बढ़कर नवाजे। तुम्हारी वफ़ादारी और मोहब्बत का मेरे पास कोई जवाब नहीं कि तुम्हारी वफ़ादारी और मोहब्बत अनमोल हैं। जिन हालात में तुमने और सिराज सरफराज ने मेरा साथ दिया, उन हालात में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानी मेरी ज़िंदगी का अनमोल ख़जाना है। मैं यहाँ ठीक हूँ, बफ़ज़ल ताला कोई मसला, कोई परेशानी मुझको लाहक नहीं। मोहल्लेदार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और जब अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे कोई मसला हो भी नहीं सकता। तुम्हारे ख़त से जहाँ तुम्हारे अच्छे हालात की खबर मिली, वहाँ ये दुख भी दिल में महसूस किया कि तुमने अभी तक सिराज सरफराज जैसे बड़े दिल के मालिक शख्स की कदर करना सीखी, ना ही इज़्ज़त करना। मेरी बात याद रखना, दीन और दुनिया दोनों ही की दौलत से माला माल हो जाओगी जब खुद में ये वसफ़ पैदा कर लोगी। अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाए। सब्र, शुक्र, फ़क्र, तहम्मुल, तकवा, ये 5 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। खाली कलमा पढ़ लेने से नहीं, हज बैतुल्लाह कर लेने से भी नहीं, ईमान के अनासिर पर दिल से यकीन कर लेने से ही मंजिल पाओगी। अल्लाह ताला तुम्हें खैरियत से फारिग करे। मेरे लिए भी दुआ करती रहना। सिराज सरफराज को बहुत अदब व एहतराम से मेरा सलाम कहना। हो सके तो कहीं तुम्हारे करीब किसी के घर में अगर टेलीफोन लगा हो तो नंबर लेकर अगली चिट्ठी में लिख भिजवाना। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारी मुखलिस बहन शहनाज सुल्तान। मैंने सब मालूमात हासिल कर लीं। तुम्हारे इलाज और ट्रेनिंग के लिए चीन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। बिलाल सुल्तान ने सारा से कहा।
जापान में ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। सारा को खुद भी मालूम नहीं था कि उसने ये सवाल क्यों किया था। मैंने बताया ना कि मैंने सब मालूमात हासिल करके ही ये फैसला किया कि तुम्हें चीन भिजवाया जाए। ज़ूफ़ी और सीमी तुम्हारे साथ जाएंगी, उन्होंने टोस्ट पर मार्जरीन फैलाते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप मुझे एक फेरी लैंड में ले आए हैं। सारा ने मशकूर नज़रों से उसे देखा। मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। क्या कभी तुमने साद का भी शुक्रिया अदा किया था? उन्होंने सेब का जूस ग्लास में डालकर उसके सामने रखते हुए कहा। साद, सारा ने उनकी तरफ देखा। उससे तो मैं हमेशा लड़ती रही, उसे तंग करती रही कि वो मुझ पर तरस खाता था। क्या वाकई वो तुम पर तरस खाता था? मुझे मालूम नहीं। यकीनन वो ऐसा नहीं करता था। तरस खाने और खलूस करने में बहुत फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क। तुम दोनों के दरमियान फ़र्क को समझ नहीं पाई गालिबन। आज आपने पहली बार साद को एडवोकेट किया है, वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली। मेरा ख्याल है कि अब के बाद की ज़िंदगी में मुझे हमेशा उसको एडवोकेट ही करना है, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स मैंने उसके देखे हैं वो किसी भी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ जाने पर मुझे एम्बेरस होना पड़े। मैं उन तमाम इत्तफाकात का बेहद मशकूर हूँ जिनसे दो चार होने पर मैं साद का मास्क्ड चेहरा देख पाया। गोया इससे पहले आप उससे बदगुमान थे, सारा ने सर हिलाते हुए कहा। बदगुमानी और गलत फहमी के अगर एक ही से मानी है तो शायद मैं था। इन दोनों अल्फाज के मानी मुख्तलिफ हैं, अगरचे इनके ओरिजिन्स एक से हैं। वो मुस्कुराए। तुम जूस क्यों नहीं पी रही? तुम्हें 2 गिलास सेब का जूस पीना चाहिए। सेब एंटीऑक्सीडेंट होता है और तुम्हारे लिए एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ा बहुत अच्छी साबित होगी। मैं पी रही हूँ। उसने फ़ौरन गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने कभी महानूर को यहाँ नहीं बुलाया? महानूर? वो यकदम हंस दिया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? आप शायद जानते नहीं, महानूर साद से शदीद मोहब्बत करती है। बल्कि शायद आप जानते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा था कि महानूर साद के दिल का मामला है। अगर वो दोनों एक दूसरे के दिल का मामला है तो उन्हें यह मामला खुद हल करना चाहिए। मैं इस मामले में क्यों आऊँ? उन्होंने एक मबहम सी बात की। आप साद के मामलात से इतना इनडिफरेंस क्यों दिखा रहे हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि उसके फुटप्रिंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारा के लहजे में दुख था और शिकवा भी। मैं इनडिफरेंस शो कर रहा हूँ। उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम खुद ही बताओ कि तुम खुद किसका मामला थी। तुमसे मैंने लाताल्लुकी क्यों जाहिर नहीं की? सारा के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ बातें अनकही रहने दी जाएं तो बेहतर होता है। कुछ देर बाद वो नरमी से बोले। साद ज़िंदगी के कुछ मामलात को मौमा बनाकर मुझसे दूर गया है। उसे ये मौमा खुद हल करना चाहिए। मैं यहाँ बैठकर दूसरों के सामने उसे एडवोकेट कर लेता हूँ, लेकिन अगर उसके सामने खुद को एडवोकेट करने लगूँ तो उसका मौमा कभी हल ना होगा। सारा ने इतनी बात सुनी, अगरचे उसको उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने मज़ीद सवाल करने से गुरेज किया। तुम्हें ज़िंदगी में इतना आगे आए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साद ने नादिया के फ्लैट की बालकोनी में खड़े खड़े बगैर पीछे मुड़े नादिया को मुखातिब करके कहा। और मुझे तुम्हें यहाँ अपने इस 2 कमरों के फ्लैट में देखकर बहुत खुशी हो रही है। नादिया ने उसके लिए सूप बनाते हुए हाथ रोक कर जवाब दिया। अगरचे ये तुम्हारे शायाने शान नहीं है, इसके मुन्ने से बाथरूम में तो तुम्हारा दम ज़रूर घुटता होगा। तुम जानती नहीं कि मैं इस हादसे से पहले सोचता था कि मैं कार्डली में सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर गिटार बजाकर आने जाने वालों से नजराना वसूल करने के बाद अपनी रोटी और मक्खन का इंतज़ाम करने वाला हूँ। वो आहिस्ता कदमों से चलता कमरे में आया। उसके दाएं हाथ में छड़ी थी जिसका सहारा ले लेने की उसके डॉक्टर ने पुरजोर तलकीन कर रखी थी। बड़े लोगों के ख्वाबों की दुनिया भी खूब होती है। नादिया ने छोटी सी डाइनिंग टेबल को कपड़े से साफ करते हुए कहा। उन भिखारियों की ज़िंदगियों की सख्ती से तुम शायद वाकिफ़ नहीं हो। इस हादसे में तुम मौत से बच निकले, लेकिन अगर वाकई में तुम अपने ख्वाबों की उस दुनिया के मंजर में चले जाते तो शायद 1 आध दिन से ज़्यादा जी ना पाते। मुझे अपनी कुव्वत इरादी ही को तो आजमाना था। वो कुर्सी पर बैठ गया। कुव्वत इरादी को तो तुम अब मेरे बनाए हुए खाने खाकर भी आजमा सकते हो। नादिया मुस्कुराई। इन्हें खाकर तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन जिंदा रह सकते हो? शायद बहुत दिन तक। वो मुस्कुराया। क्योंकि इन खानों में तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल है और खलूस भी। हाँ, दिल रखने को ऐसी बातें कर देनी चाहिए। उसने डिश वॉशर में चंद बर्तन रखते हुए कहा। मैं वाकई सहरज़दा हूँ तुम्हें ये सब करते देखकर, साद ने सच्चाई के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी ऊंची और लंबी जस्त लगाने में कामयाब हो गई, जबकि इसका हौसला भी तुम ही ने मुझे दिया था। याद करो वो सब जो मेरे लिए अपनी गुज़िश्ता मुलाकात में तुमने किया था, वही तो नुक्ता आगाज़ साबित हुआ। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया, और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपना चेल्सी वाला घर छोड़कर मेरे पास रहना पसंद किया। नादिया ने उसके सामने प्लेट और बाउल रखते हुए कहा। वो मेरा घर नहीं है, वो डैडी का घर है। वो रुखाई से बोला।
جو ڈیڈی کا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ نادیہ نے اس کے سامنے سوپ کا پیالہ رکھا۔ جو ڈیڈی کا ہے وہ تمہارا بھی تو ہے۔ سعد نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مگر مجھ سے تو ڈیڈی کبھی کا اظہار لا تعلقی کر چکے۔ اس کے چہرے پر دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ تم سے کر چکے تھے، اب میں نے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ یہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے بھی تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ کیا تم ان سے میرے ساتھ کیے کا انتقام لے رہے ہو؟ وہ چونک کر بولی۔ کاش میں اتنا اچھا ہوتا، اس نے اپنے پیالے میں سوپ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں اتنا بے غرض نہیں ہوں۔ میں ان سے اپنی وجوہات کی بنا پر لا تعلق ہو چکا ہوں۔ نادیہ نے کچھ دیر یک ٹک اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولی، جو ڈیڈی نے میرے ساتھ کیا اس کے باوجود میں آج تک ان سے بدگمان نہیں ہوئی۔ جو زمینی حقائق ان کی نظروں کے سامنے لائے گئے، ان کی روشنی میں انہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ تم بہت اچھی اور نیک دل ہو، بدقسمتی سے میں ایسا نہیں ہوں، وہ بے نیازی سے بولا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کر ڈیڈی سے بدگمان ہو گئے ہو، اگرچہ مجھے کسی بھی تفصیل کا علم نہیں، نادیہ نے کہا۔ معلوم ہو جانے پر تم بہت دکھی ہو جاؤ گی، لہٰذا رہنے دو، اس نے سوپ کو چمچ سے پیالے میں الٹاتے ہوئے کہا۔ میں خود کو ابھی تک ڈیڈی سے بہت قریب محسوس کرتی ہوں۔ میرا یہ حال اس وقت بھی تھا جب مجھے ان سے جدا کر دیا گیا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، ممی مجھے بازو سے پکڑے گھسیٹتی تھیں اور میں اپنا دوسرا بازو ڈیڈی کی طرف بڑھاتے ہوئے روتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولا۔ تم روتی تھیں، چیختی اور چلاتی تھی، لیکن ڈیڈی کے دل پر رتی بھر اثر نہیں ہوا تھا۔ ہم چیزوں کا مثبت انداز میں بھی تو جائزہ لے سکتے ہیں، نادیہ نے کہا۔ ڈیڈی کو جو بتایا گیا وہ بہت خوفناک تھا، وہ کیسے اثر لیتے؟ مجھے کہنے دو کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ سعد نے سوپ ختم کر کے پاستا کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہاں سے آنے سے ایک رات پہلے جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے وہاں سے جانا ہوگا، میں ڈیڈی کے کمرے میں اس نیت سے گئی کہ ان سے درخواست کر سکوں مجھے نہ جانے دیں، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن وہ وہاں نہیں تھے، انہوں نے خود کو لائبریری میں بند کر لیا تھا، نادیہ نے یاد کیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں یہ تو معلوم نہیں کہ اس کوشش میں کہ میں ڈیڈی کے کمرے سے ان کی کوئی ایسی چیز اٹھا لوں جس سے ان کی خوشبو آتی ہو، میں نے وہاں سے ایک چیز چرا لی تھی۔ میں چھوٹی تھی مگر میری کوشش لاجواب تھی، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کبھی ڈیڈی نے میرے چلے جانے کے بعد اپنی کسی چیز کے گم ہو جانے کا ذکر نہیں کیا تھا؟ پھر وہ سعد کی طرف دیکھ کر بولی۔ کسی ایک معمولی سی چیز کے گم ہو جانے سے ان کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہوگی جو وہ واویلا کرتے؟ شاید کوئی کمی نہ آئی ہو، وہ سوچتے ہوئے بولی، مگر جو چیز میں نے اٹھائی وہ یقیناً ان کے لیے بہت اہم ہوگی، کیونکہ خاصی پرانی ہو جانے کے باوجود انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایسی کون سی چیز تھی؟ وہ پہلی بار چونکا۔ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھی، سعد دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اپنا خلوص کس بے حس انسان کے لیے لٹاتی رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ چند لمحوں بعد جو چیز نادیہ نے اس کی نظروں کے سامنے کی، اس نے ایک بار پھر اسے چونکا دیا تھا۔ وہ ایک بہت پرانا والٹ تھا جس کی اوپری سطح ادھڑ چکی تھی اور جو یقیناً کسی زمانے میں بہت سستے داموں خریدا گیا ہوگا۔ میں ہر روز اسے دیکھتی ہوں، اگرچہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں سوائے ایک پرانی تصویر کے، نادیہ کہہ رہی تھی۔ سعد نے والٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ والٹ کے سب خانے خالی تھے جبکہ ایک ادھڑی ہوئی جیب کے پلاسٹک کور کے پیچھے ایک شکستہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر جھانک رہی تھی۔ اس نے تصویر نکال کر نظروں کے سامنے کی اور جیسے اس پر سکتہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ ہم تو ایسے اہم نہیں ہیں کہ کوئی ہمارا انٹرویو کرنے ادھر کو آئے۔ میمونہ فضل حسین نے ہاتھ سے آنکھوں کے اوپر چھجا بنا کر مہنور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو آپ کچھ ایسے ہی اہم ہیں، مہنور نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ خواری کے بعد ان دونوں کے اس ٹھکانے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اپنی اس خواری میں، اپنی تنہائی اور اس تلاش کے اختتام پر ساری کوشش کی بے مقصدیت ظاہر ہونے کے خوف نے اسے بے کل کیے رکھا تھا، جب ہی وہ معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مگر ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، میمونہ بی بی نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہ، بالکل بھی نہیں۔ میں تو آپ کو جانتی ہوں نا اماں جی، پلیز مجھے گھر کے اندر داخل ہونے دیں۔ مہنور نے ایک بار پھر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کیسے اندر آنے دیں؟ ہم تمہیں جانتے تو ہیں نہیں۔ میں بلال سلطان اور سعد سلطان کے ریفرنس سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اماں جی، ان دونوں کو تو آپ جانتی ہوں گی، مہنور نے آخری کوشش کی۔ یہ دونوں نام جیسے اس کے لیے کھل جا سمسم کا منتر ثابت ہوئے۔ بڑی بی نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک طرف ہٹ گئی۔ جانتی تو میں ابھی بھی نہیں ہوں تمہیں، مہنور کے اندر داخل ہو جانے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بولی، مگر ہماری چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ان دو ناموں کو اتنی بلند آواز میں دوبارہ نہیں لینا کبھی۔ کیوں؟ بہت مشکوک نام ہیں کیا؟ مہنور رک کر ان کی طرف پلٹی۔
یہ تو میں نہیں کہتی ہوں مگر ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے لے آئیں جہاں ایک مخبوط الحواس بڑے میاں ڈوری والا اعلیٰ سماعت کان میں لگائے کان سے ریڈیو جوڑے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ یہ لڑکی کہتی ہے اسے بلال صاحب اور سعد بابا نے بھیجا ہے۔ میمونہ بی نے بڑے میاں کے قریب جا کر ان کے ہاتھ سے ریڈیو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ان کے کان میں بلند آواز میں کہا، مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، میں نے یہ نہیں کہا۔ ماہنور نے پیچھے کھڑے بلند آواز میں کہا، میں ان کے ریفرنس سے آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ ہاں ہاں آئیں آئیں بیٹھیں بیٹھیں۔ بڑے میاں نے ماہنور کی طرف دیکھنے کے بعد چارپائی پر اپنے قریب ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے ماہنور کو براہ راست مخاطب کیا۔ ماہنور 2 قدم آگے بڑھ کر چارپائی پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سعدیہ نے سامنے بیٹھے کھاری کو دیکھا۔ چند ہفتوں میں ہی بیچارہ شیدائی ہو گیا ہے۔ اس نے تعصب سے سوچا، نہ کپڑوں کا ہوش ہے نہ ہی ڈھنگ کے جوتوں کا، کھانا پینا بات کرنا سب بھولتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے ہی ظالم ہیں چودھری صاحب جو اس کے ساتھ ایسا مذاق کر گئے۔ کھاری پچھلے 2 گھنٹوں سے چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں خلا میں کسی ایک ہی نقطے پر جمی تھیں۔ سعدیہ نے اسے کئی بار مخاطب کرنا چاہا تھا لیکن وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نکلا تھا۔ اس نے سعدیہ کی طرف دیکھا اور پھر برآمدے کی دیوار پر لگے وال کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ کلاک کی سوئیاں دیکھ کر وہ جیسے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اچھا پھر سعدیہ بہو میں چلنا۔ اس نے سعدیہ کو مخاطب کیا، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ برآمدے سے اترتی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ابھی تو دودھ والی گاڑیوں کا وقت نہیں ہوا کھاری۔ سعدیہ چونکی، گڈیاں نو چھڈو، میں اپنے ٹائم دی گل کر رہا۔ کھاری سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اپنے اور سعدیہ کے کمرے کی طرف کھلنے والے لوہے کے ذیلی دروازے تک پہنچا اور مڑ کر سعدیہ کو دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر باہر نکل گیا۔ سعدیہ عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ وہ دودھ اٹھانے والی گاڑیوں کی آمد کے وقت سے خاصا پہلے چلا گیا تھا۔ عین اسی وقت فارم ہاؤس پر کام میں مصروف چند لوگوں نے ماسٹر کمال کو پاگلوں کی طرح کھاری کے کمرے والے حصے کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔ او کیا ہو گیا ماسٹر جی، خیر تو ہے؟ راستے میں جب وہ ماسی رشیدہ سے ٹکراتے بچا تو وہ گھبرا کر بولی، ہائے خیر کوئی نہیں رشیدہ بی بی، کھاری کو دیکھو، اس کا حال پوچھو جا کر۔ 2 گھنٹے پہلے وہ میدے دیندار کی دکان سے گندم میں رکھنے والی گولیاں خرید کر نکلا ہے، جبکہ فارم ہاؤس کے سب بھڑولوں کی گندم میں کیڑے مار گولیاں اس نے خود پرسوں ہی رکھوائی ہیں۔ اوئے بیڑا گر کے جا کر دیکھو وہ شیدائی کس واسطے گولیاں لایا ہے۔ ماسٹر کمال نے دہائی دینے کے انداز میں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا تھا۔ ہائے نی میری قسمت، ماسی رشیدہ ماسٹر کمال سے بھی زیادہ بوکھلا کر بولی اور سر پیٹتے پیٹتے کھاری کے دروازے کی طرف لپکی۔ فارم ہاؤس کے بڑے گیٹ پر چودھری سردار کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ چودھری صاحب کے ساتھ گاڑی میں شہر سے آنے والی وہ مہمان بھی بیٹھی تھی جو کچھ ہفتے قبل چودھری صاحب سے ملنے فارم ہاؤس آئی تھی۔ عین اسی وقت اسی گاؤں میں ایک اور قیمتی اور بڑی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ گاؤں والوں نے یہ گاڑی اور گاڑی والا پہلے کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھے تھے۔ گاڑی والا دیکھنے میں ہی بہت پیسے اور شان و شوکت والا نظر آتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ چودھری سردار کے فارم ہاؤس کے راستے کی بجائے مولوی سراج سرفراز کی مسجد کا راستہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں یوں کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں اور سر دنیا میں موجود ہے، تو ایسی حالت میں کسی سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ توبہ توبہ۔ فضل حسین نے خرخراتی آواز میں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، تو جب آپ ہمت میں تھے اور بھاگ دوڑ کر سکتے تھے تو جھوٹ بول لیا کرتے تھے؟ ماہنور نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، فضل حسین کے بجائے میمونہ بی نے جواب دیا، وہی جھوٹ جس میں مصلحت شامل ہوتی ہے۔ ان نے بھی خوب بولے، ہم نے بھی خوب بولے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ فضل حسین نے کان پر ہاتھ کا چھجا بنا کر رکھتے ہوئے میمونہ بی کی طرف دیکھا۔ کہہ رہی ہے پہلے آپ کبھی جھوٹ بولے تھے؟ میمونہ بی نے ان کے کان کے قریب جا کر بلند آواز میں کہا۔ ہاں بولے تھے، فضل حسین ماہنور سے مخاطب ہوئے۔ بلال صاحب کے واسطے بولے تھے، وہ جو بی بی تھی تصویروں والی نا، ان نے صاحب کے منہ پر تصویروں والی کتاب ماری تو انگریز میم صاحب ہم سے پوچھا کئی بار کیا معاملہ ہوا تھا دونوں کے درمیان۔ ہم نے بولا ہم تو نہیں جانتے، صاف مکر گئے۔ تصویروں والی میم صاحب؟ ماہنور نے سوالیہ نظروں سے فضل حسین کی طرف دیکھا۔ انگریز بیگم صاحب ہم سے یہ بھی پوچھا کہ یہ صاحب اور ان کی پہلی بیگم کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا؟ بولیں بتاؤ فضل حسین، وہ پہلی بی بی سعد صاحب کو چھوڑ چھاڑ کر کدھر گئی؟ ہم نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ ہم نے کیسا ان کو خونم خون دیکھا تھا۔ ہم بولے کچھ پتہ نہیں۔ خونم خون؟ ماہنور نے میمونہ بی کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تو 1772 ہو گئے، یادداشت جواب دے گئی۔ میمونہ بھی تیزی سے بولیں، جانے کدھر کدھر کی جوڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے بلکہ انکل نے ابھی کہا جھوٹ نہیں بولیں گے، ماہنور نے شکایتی لہجے میں کہا۔ ہاں تو جھوٹ تو نہیں کہہ رہی میں، میمونہ بھی بوکھلائیں۔ اتنا تو میں جانتی ہوں آنٹی کے ساتھ کی مدر کا مرڈر ہوا تھا، انکل اسی لیے یہ لفظ بول رہے ہیں۔
آپ کو کیسے معلوم؟ میمونہ بی کی آنکھیں پھیلیں۔ مجھے رابعہ آنٹی سب بتا چکی، مگر افسوس سعد میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے جا چکا تھا، ماہنور نے تعصب کے ساتھ کہا اور اٹھ کر بڑے میاں کے کان کے قریب گئی۔ بتائیں تو انکل، سعد کی مدر کا مرڈر کس نے کیا تھا؟ کیا واقعی بلال سلطان قاتل ہیں ان کے؟ بڑے میاں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ رابعہ آنٹی کو جانتے ہیں کیا؟ ماہنور نے بلند آواز میں دوسرا سوال کیا۔ رابعہ کلثوم جو مولوی سراج سرفراز کی بیوی ہیں۔ ارے اسی مولوی صاحب نے تو صاحب کے ہاتھ سے چھری چھین لی تھی اور رو رو کر کہنے لگے تھے، نہیں آپ قتل نہیں کر سکتے بھائی صاحب، میں آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ فضل حسین جیسے اچانک ماضی کی فلم کی پٹی دیکھنے لگے تھے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور بلال سلطان نے چھری ان سے واپس چھین کر انہیں وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اگر وہ وہاں سے نہیں گئے تو وہ قتل ان دونوں میاں بیوی پر ڈال دیں گے۔ ہاں وہ دونوں بیچارے بیگم صاحبہ کی لاش پر بیٹھ کر بیان بھی نہ کر سکے تھے کہ پولیس کی وین آ گئی۔ فضل حسین کسی معمول کی طرح بولے۔ اور بلال سلطان نے کہا، لو سراج، قتل تم پر پڑنے والا ہے۔ ہاں وہ دونوں بیچارے ڈر کے مارے کانپتی ٹانگوں پر وہاں سے بھاگ لیے تھے، چند دنوں کی بچی تھی ان بی بی کی گود میں۔ مجھے یہ سب پتہ ہے، بس یہ بتائیے قتل کس نے کیا تھا؟ یہ مجھے بھی نہیں پتہ، فضل حسین نے سر جھکایا۔ مجھے صاحب نے فون کر کے کہا وہ اسی محلے کی طرف جا رہے تھے جدھر بیگم صاحبہ رہتی تھیں، بولے تم بھی ادھر پہنچو۔ میں جب پہنچا قتل ہو چکا تھا، بیگم صاحبہ خون میں لت پت، آنکھیں نیم وا کیے پڑی تھیں۔ میں نے دوسری چارپائی پر پڑی چادر اٹھا کر ان پر دی، اللہ معاف کرے نیم برہنہ لاش تھی۔ پھر قتل کس نے کیا ہوگا؟ ماہنور نے کہا۔ کچھ پتہ نہیں، صاحب نے تصویروں والی بی بی اور بچے کو بس میں بٹھا آنے کا بولا۔ میں ذرا سوال جواب کرنے بیٹھتا بس نکل جاتی، اس لیے ان دونوں کو لے کر بس سٹاپ کی طرف نکل پڑا۔ بچہ؟ ماہنور کے دماغ میں کچھ چھلملایا۔ وہاں بچہ کہاں سے آ گیا؟ کچھ معلوم نہیں، تصویروں والی بی بی ایک نومولود بچے کو گود میں اٹھائے صحن میں کھڑی تھی جب میں ادھر پہنچا تھا۔ بچہ روتا تھا تو بی بی اس کے منہ کے آگے دوپٹہ دے دیتی اپنا۔ یہ تصویروں والی بی بی کون تھی آخر؟ ماہنور اس مسلسل ذکر پر جھنجھلا کر بولی۔ وہ جو تصویریں بناتی تھی، صورت شکل کی اچھی وچھی نہیں تھی، مگر تصویریں بہت اچھی بناتی تھیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، ہم دونوں کو آٹا راشن بھیجتی ہیں کبھی کبھی۔ اب کہ میمونہ بھی بولی۔ شکل کی اچھی نہیں، تصویریں بناتی ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، ماہنور نے ذہن میں بڑبڑایا اور جیسے اس جگسا پزل کا ایک ٹکڑا اپنی جگہ پر فٹ ہو گیا۔ کیا وہ بچہ ان تصویروں والی کا تھا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ پتہ نہیں، فضل حسین کا ہلتا ہوا سر اور بھی تیزی سے ہلا، مگر اللہ معاف کرے جس حالت میں ہم اللہ جنت نصیب کرے بیگم صاحبہ کو دیکھا کیے، یوں لگتا تھا مانو ابھی کوئی زچہ بچہ جن کر فارغ ہوئی ہوں اور قتل کر دی گئی ہوں۔ کلک کلک، ماہنور کے دماغ میں تیزی سے چند اور بتیاں روشن ہوئیں۔ فلزا ظہور کا دکھ، اسے سعد کے نوٹ کے الفاظ یاد آ گئے۔ کھاری سعد کا بھائی ہے، سردار چاچا کی گواہی۔ دی آرٹسٹ، سعد کے فون میں محفوظ نمبر کے مالک کا نام۔ دی آرٹسٹ کے الفاظ، بے تکلفی کا عالم۔ اس نے باری باری میمونہ بھی اور فضل حسین کو مشکور نظروں سے دیکھا۔ پہلی بار خواری بے مقصد نہیں رہی تھی۔ فاطمہ 20 منٹ تک کسی سے فون پر بات کرنے کے بعد فارغ ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک لمبا سانس لیا تھا اور پھر ان کی نظریں خلا میں کسی ایک نقطے پر جمی تھیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے جس بات کا انہیں یقین ہو چلا تھا، اس روز وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ یا اللہ، دنیا میں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، حیرت انگیز، عجیب اور ناقابل یقین واقعات، انہوں نے سوچا۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس روز ماہنور کے ساتھ جو لڑکا ہمارے گھر آیا تھا وہ شہناز کا بیٹا تھا، تو کیا تم بری طرح چونک نہیں جاؤ گی؟ اسی روز انہوں نے خدیجہ سے کہا تھا اور چاول کی پلیٹ میں کانٹا اور چمچ چلاتی خدیجہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ میں نے کہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ تم یوں ہی چونک جاؤ گی۔ فاطمہ کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ مگر فلزا تو شہناز کا بیٹا کسی بس سٹاپ پر رکھ آئی تھی، خدیجہ نے کہا۔ کیا اس بچے نے یوں سروائیو کر لیا؟ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے غالباً، یہ تو شہناز کے شوہر ہی کے پاس پلا بڑا ہے، مگر اسے خود علم نہیں کہ اس کی ماں کون تھی۔ غالباً شہناز کے شوہر نے اپنے کرتوت چھپانے کی خاطر بچے کو بتایا ہی نہیں کہ اس کی ماں کون تھی۔ شہناز کے شوہر کے کرتوت؟ خدیجہ نے حیرت سے فاطمہ کو دیکھا۔ ارے بھئی وہی جو فلزا نے سنایا تھا، چھرے سے شہناز کی گردن کاٹ دی۔ لیکن یہ تو ابھی طے ہی نہیں ہوا تھا کہ گردن کس نے کاٹی، خدیجہ نے کہا۔ یقیناً اسی نے کاٹی ہوگی، جب ہی تو بیٹے تک سے ماں کی آئیڈینٹی چھپاتا رہا، تو اب اس کے بیٹے کو کیسے معلوم ہو گیا کہ شہناز اس کی ماں تھی؟ حقائق بہت دیر تک چھپے رہ ہی نہیں سکتے، خصوصاً ان کی کھوج کے پیچھے بازو چڑھا کر پڑ جایا جائے، فاطمہ نے تلخی سے کہا۔ اگر وہ شخص اتنا سمارٹ تھا کہ حقیقت کو اتنے عرصے تک چھپائے رکھنے میں کامیاب رہا،
تو کیا اس نے اس بچے کو تلاش نہیں کیا ہوگا جسے فلزہ بس سٹاپ پر رکھ آئی تھی؟ خدیجہ نے کہا۔ اس کا مجھے علم نہیں، فاطمہ نے سر ہلایا۔ فلزہ بھی تو ادھوری کہانی سنا کر فرار ہو گئی۔ اس کا تمہیں علم نہیں تو اس کا تمہیں علم کیسے ہو گیا؟ خدیجہ نے سوال کیا۔ خود اس لڑکے نے بتایا، فاطمہ نے سکون آمیز لہجے میں کہا۔ سعدیہ نے ماسی رشیدہ کو چیختے چلاتے اپنی بات سناتے سنا اور وحشت اور سراسیمگی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا۔ جو ماسی رشیدہ سنا رہی تھی اگر وہ سچ تھا تو اب تک کیا کچھ ہو سکتا تھا، وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھنی سعدیہ، خورے وہ شدائی کیا کر بیٹھا ہے؟ ماسی رشیدہ نے جنونیوں کی طرح اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے چپل پہنی تھی یا نہیں، اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا یا نہیں، اسے خود بھی ہوش نہیں رہا تھا اور وہ ماسی رشیدہ کے ساتھ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ ادھر دودھ لوڈ کرانے گیا تھا۔ اس نے حواس پاختگی کے عالم میں باہر کھڑے ماسٹر کمال کو بتایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ٹائم ہو گیا دودھ لوڈ کرانے کا۔ اوئے کدھر ٹائم ہو گیا تھا دودھ لوڈ کرانے کا؟ ماسٹر کمال نے صافہ کندھے سے اتار کر دوبارہ رکھتے ہوئے کہا اور دوسری سمت بھاگنے لگا۔ اوئے منڈیوں، اوئے جوانوں، اوئے بھج کے کھاری کو پکڑو، اوئے دیکھو اسے لبو، وہ بھاگتے ہوئے چلا رہا تھا۔ سعدیہ اور رشیدہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مولوی سراج کو ظفر لمبڑ نے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ بڑا کوئی امیر کبیر اونچی شان والا بندہ لگتا ہے مولوی جی، یہ لمبی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے۔ ظفر لمبڑ نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کی لمبائی کا بیان کیا۔ کوئی مسافر ہوگا، 2 گھڑی مسجد میں آرام کرنا چاہتا ہوگا، مولوی صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ لیں مولوی جی، ظفر لمبڑ ہنسا، اتنے امیر آدمی نے ہمارے پنڈ کی مسجد میں ہی آ کر آرام کرنا ہے؟ اس مسجد کی عمارت سے لمبی تو اس کی گاڑی ہے، اس میں اول نمبر اے سی بھی چلتا ہوگا، آرام کرنا ہو تو اسی میں لیٹ کر آرام کر لیتا مسافر۔ اور پھر ادھر باب شاہ عالم کا دربار بھی تو ہے، 24 گھنٹے جس کا لنگر چلتا ہے۔ آرام کرنا ہوتا تو ادھر کرتا، پر وہ تو ادھر آیا ہے، آپ کا نام لے کر پوچھتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ میرا تو ایسا کوئی واقف نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ پر وہ تو آپ کا واقف ہے نا؟ ظفر مسکرایا۔ آپ مل لیں مولوی جی، ہو سکتا ہے مسجد کے لیے چندہ ہی دے جائے، چوبارہ پکا کرا لیجئے گا، صحن میں پنکھے لگوا لیجئے گا، جنریٹر خرید لیجئے گا مسجد کے لیے۔ ہاں یہ تو خیال ہی نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو تسلی محسوس ہونے لگی۔ بلا لو بھائی، بلا لو اندر۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور چہرے پر موت بھری طاری کر لی، آنکھیں بند کر کے تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے لگے۔ آنے والے کے انتظار میں چند لمحے گزارنے کے بعد ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ آنے والا جھک کر بوٹ اتار رہا تھا۔ مولوی صاحب کی نظریں سیاہ پالش شدہ چمکتے قیمتی بوٹوں پر پڑی اور انہوں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ السلام علیکم سراج سرفراز، پہچانا؟ چند لمحوں بعد انہیں اپنے قریب آتی آواز سنائی دی اور انہوں نے آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر لمحہ بھر میں ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ تم کام کرتی ہو اور میں سارا دن ادھر بیٹھا آرام کرتا ہوں، سعد نے نادیہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ابھی تم مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، جب ہو جاؤ گے تو تم بھی کام کرنا، نادیہ نے اس کے کپڑے لانڈری باسکٹ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہیں کام کرنے سے بالکل منع نہیں کروں گی، کیونکہ اس ملک میں ایک عام آدمی کی حیثیت میں رہنے کے لیے تمہیں کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں وہاں بھی ایک عام آدمی کی حیثیت ہی میں رہتا تھا، وہ رکھائی سے بولا۔ کیا واقعی؟ وہ ہنس دی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ حیثیت عام آدمی کی سی تھی؟ تم طنز کر رہی ہو، بلکہ کرتی رہتی ہو۔ نہیں، میں طنز نہیں کرتی۔ وہ اس کی شرٹ تہہ کرتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میں صرف تمہیں یاد دلاتی ہوں، یہ کہ ایک عام آدمی کی حیثیت میں بالکل بیکار انسان ہوں، کیونکہ میری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ نہیں، یہ کہ ایک خاص آدمی کی حیثیت میں تم بہت کارآمد شخص ہو، نادیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سعد نے جواب نہیں دیا، وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس روز ڈیڈی کے والٹ کو دیکھ کر تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا تھا؟ نادیہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ والٹ دیکھ کر نہیں، اس میں موجود تصویر کو دیکھ کر، وہ ابھی بھی اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ وہ تصویر؟ نادیہ کو یاد آیا۔ کس کی ہے وہ تصویر؟ وہ میری ماں کی تصویر ہے، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری ماں؟ نادیہ چونکی۔ لیکن تم نے تو انہیں دیکھ نہیں رکھا۔ میں نے انہیں دیکھ نہیں رکھا مگر انہیں کھوج چکا ہوں۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ دل سے خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کہاں ہیں وہ؟ کدھر رہتی ہیں؟ وہ کہیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مر چکی ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ نادیہ کو یکدم ایسا لگا کہ ارد گرد بالکل سناٹا پھیلنے لگا تھا، ہر چیز خاموش اور جامد ہو چکی تھی۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، اس نے بدقت کہا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ بیمار تھیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ سعد کا لہجہ مزید بے تاثر ہوا۔ قتل؟ نادیہ نے چیخنے کے سے انداز میں کہا۔ کس نے کیا ان کا قتل اور کیوں کیا؟ تمہارے محبوب اور عزیز از جان ڈیڈی نے، اب کے سعد نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نادیہ کا ردعمل فطری تھا۔ ہاں، سعد کے چہرے پر تمسخرانہ تاثر ابھرا۔ اسی لیے تو تمہیں کہتا ہوں آنکھیں اور دھیان کھلا رکھا کرو۔ لیکن ڈیڈی ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ نادیہ نے بے یقینی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار ممی کو میں نے یہ تصویر اور والٹ دکھایا تو تصویر دیکھ کر ممی اس کو پھاڑ کر پھینک ڈالنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس عورت کی تصویر تھی جو بلال سلطان کے دل پر راج کرتی تھی اور جس کی وجہ سے ممی کو ڈیڈی کی زندگی میں وہ حیثیت نہیں ملی جس کی وہ مستحق تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے ممی سے یہ تصویر بچائی تھی۔ سعد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ جس عورت کی ایسی حیثیت ڈیڈی کی زندگی میں تھی، ڈیڈی اس کو قتل کیسے کر سکتے تھے؟ نادیہ نے سوال کیا۔ کچھ دیر یوں ہی بے یقینی سے نادیہ کو دیکھتے رہنے کے بعد سعد نے سر جھٹکا۔ سب ڈرامہ ہے، اس نے نادیہ سے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ ڈیڈی خود ایک کتنا بڑا ڈرامہ ہے۔ اس نے نادیہ کے چہرے پر پھیلی حیرت دیکھ کر دھیان دوسری طرف پھیر لیا۔ ڈیڈی کو اپنا آئیڈیل ماننے والی نادیہ کے لیے ان کے بارے میں بولے گئے یہ الفاظ یقیناً بہت سخت تھے۔ میرے پاس بہت سارے شواہد ہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر نادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بے گناہ اور معصوم ماں کے قتل سے چل کر پاؤں کے سارے خون آلود نشان ڈیڈی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن نادیہ نے کہنا چاہا لیکن سعد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ یہی نہیں، بیچاری فلزہ ظہور کو ایک بچے کا تحفہ دے کر اس سے وہ بچہ حادثاتی طور پر گما دینے والی ذات بھی ڈیڈی ہی کی ہے۔ اس نے کہا وہ ماں بچے کی جدائی میں سسکتی رہی اور بچہ چودھری سردار کے فارم ہاؤس پر ملازموں کی طرح پلتا رہا، اور اس سارے ڈرامے کے مرکزی کردار یعنی ڈیڈی نے کبھی عمر بھر اس بچے کو یاد تک نہیں کیا جو فلزہ ظہور صحیح ان کا اپنا بچہ تو تھا۔ فلزہ کون؟ نادیہ نے پوچھا۔ ہے بیچاری قسمت کی ماری ایک دکھی عورت، سعد نے سر جھٹکا۔ میں کبھی اس کی پینٹنگز کا مفہوم نہ سمجھ پاتا اگر ڈیڈی کے چیلسی والے گھر پر فلزہ کا پورٹ فولیو نہ دیکھ لیتا۔ وہ بچہ تمہارا نصف برادر ہوا نا پھر تو، جیسے میں تمہاری نصف بہن ہوں، نادیہ نے کہا۔ اور ہاں، نادیہ کی بات سے سعد کو یاد آیا، ایک اور مثال تم ہو ڈیڈی کے پتھر دل ہونے کی۔ 2 عورتوں سے 2 بیویوں سے بے وفائی کے بعد ڈیڈی نے تمہاری ماں کے ساتھ قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، تمہیں پیدا کیا اور پھر ایک نیا ڈرامہ رچا کر تم دونوں کو بھی اپنی زندگی سے فارغ کر دیا۔ تمہارے چلے جانے کے بعد میں نے انہیں کبھی بھولے سے بھی تمہارا ذکر کرتے نہیں سنا۔ سعد کو لگا ڈیڈی کے بارے میں ایک تلخ سچ سنا کر ہی وہ نادیہ کو قائل کر سکتا تھا۔ خیر وہ تو کہانی ہی دوسری ہے۔ نادیہ کا دل ڈیڈی کی طرف سے بالکل صاف تھا، وہ حقائق کی جمع تفریق کرتے رہنے کے بعد ہی اس عمر کو پہنچی تھی۔ لیکن تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیڈی کی سنگ دلی اور بے حسی تمہارے اور ان کے درمیان فاصلے کیوں نہ کھڑے کر سکی؟ نادیہ نے اس سے براہ راست سوال کیا، جبکہ تم اس عورت کے بیٹے تھے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکے تھے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ میں ان کی مجبوری بن گیا تھا، مجھے وہ دنیا کے سامنے اپنا بیٹا ڈکلیئر کر چکے تھے، اور پھر رشتوں کے ایک ہجوم کو ٹھکرانے کے بعد کسی ایک سے متعلق رہنا بھی ایک مجبوری تھی، سو انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ مگر کیا اپنایا؟ اس نے نادیہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے میری تربیت میں اتنے خلا اور سوال چھوڑ دیے کہ میں نہ وہ رہا جو وہ مجھے بنانا چاہتے تھے، نہ وہ بنا جو خود بننا چاہتا تھا۔ میرا وجود مجسم سوال مجسم تلاش بن کر رہ گیا۔ میری ماں سے متعلق ہر سوال سے اجتناب نے ڈیڈی کے سامنے میری نظروں میں ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اور انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے نے مجھے روپ بہروپ کے چکر میں ڈال دیا، بستی بستی کریا کریا کا مسافر بنا دیا۔ میں خود کو سب کچھ اپنے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھی محسوس کرتا رہا، اور اسی روپ بہروپ نے بستی بستی کریا کریا کے سفر نے تمہیں جو مہنور سے ملا دیا اسے تم کیا قرار دو گے؟ خوش قسمتی یا کچھ اور؟ نادیہ نے اس کی بات سنتے سنتے کہا۔ نادیہ کا سوال سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے گمسم ہو گیا۔ بدقسمتی، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے بدقسمتی کہنا چاہیے؟ نادیہ حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ اٹھ کر بالکنی کی طرف چلا گیا۔ اس کا چہرہ نادیہ کی نظروں سے چھپ گیا تھا۔ انسان کسی کو شدت سے چاہنے لگے اور اسے صرف اس وجہ سے اپنا نہ سکے کہ اس کی ذاتی زندگی میں بہت سے تضادات ہیں، تو اسے بدقسمتی کے علاوہ اور کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ نادیہ کو محسوس ہوا کہ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اگر ایسا بھی ہے تو مہنور سے تمہارے تعلق کو اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں چاہیے آگے بڑھو اور اسے اپنا لو بس۔ نادیہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ بالکنی میں کھڑا سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک اکیلی لڑکی نہیں ہے، اس کا ایک خاندانی پس منظر ہے، والدین، بھائی، رشتہ دار، برادری، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی نئے شخص کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح جانچ کرتے ہیں۔ اور میرے تضادات کیا ہیں اس کے سگے چچا کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک قاتل باپ کا بیٹا، ایک ایسے باپ کا بیٹا جس کا دوسرا سگا بیٹا اس کے چچا ہی کے فارم ہاؤس پر پلتا رہا۔ نہیں، سعد نے سر جھٹکا۔
میں اس جانچ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو جس سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے کیوں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات بتاؤ، نادیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں پوچھو، اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماہنور بھی تم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے؟ اگر ٹوٹ کر محبت کرنے سے آگے بھی کوئی درجہ ہوتا ہے تو وہ اس درجے پر کھڑی ہے۔ نادیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر بھی تم اسے بغیر کچھ کہے بتائے چھوڑ آئے؟ ہاں پھر بھی، کیونکہ میں اسے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تمہارے یوں چلے جانے سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ ہوگا بھلا بتاؤ؟ نادیہ کو غصہ آنے لگا۔ یوں وہ مجھے ایک غیر مستقل مزاج، لاپرواہ، جذباتی، احمق شخص سمجھ کر بھول جائے گی۔ مجھ سے وہ پہلے بھی شاکی رہتی تھی، اسے میرے کسی اظہار کا انتظار رہتا تھا جو خوش قسمتی سے میں نے نہیں کیا۔ اس کی مجھ سے توقعات کم تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ او میرے خدا! نادیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیسے کیسے مفروضوں پر زندگی گزار رہے ہو تم؟ اس نے غصے اور ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجھے تو رہ رہ کر اس لڑکی کا خیال آ رہا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے، اپنے چند کورسز مکمل کرنے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ سعد واپس کمرے کی طرف مڑا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیا تم اس سے رابطے میں ہو؟ نادیہ نے کہا۔ میں احمق ہوں جو اس سے رابطے میں رہوں گا؟ اس نے سر جھٹکا۔ پھر میری اس کی پڑوسن خالہ سے بات ہوئی، انہوں نے ہی بتایا۔ پڑوسن خالہ سے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا تم نے؟ نادیہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میری ماں جو ان کی کزن تھی قتل ہو چکی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ان کی کزن تھی؟ تمہارے پاس موجود تصویر دیکھ کر، اس نے کہا اور ٹی وی پر چلتا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ درختوں کے ایک کنج میں یوں بیٹھا تھا کہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ زندگی کے اہم ترین فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسے ایسے ہی گوشہ تنہائی کی ضرورت تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی پڑیا تھی جس میں بند سوغات کا استعمال اس کا رشتہ دنیا اور دنیا والوں سے منقطع کر دینے والا تھا۔ کچھ دیر ہاتھ میں پکڑی پڑیا کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سہ پہر ڈھل رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کی ٹکڑیاں تیر رہی تھیں۔ ڈھلتی سہ پہر کے اس آسمان کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس نے فضا میں اڑتے پرندوں کو دیکھا جو اڑتے پھرتے تھے، درختوں کی شاخوں پر بیٹھ کر چہچہاتے تھے، اپنی اپنی بولیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور دوبارہ فضا میں اڑنے لگتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، وہ اسی آسمان کو تکتے، انہی پرندوں کو چہچہاتے سنتے اور اڑتے دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا تھا۔ بچپن میں وہ سبزیوں اور پھولوں کی پنیریوں کو چونچے مار کر برباد کرتے پرندوں کے پیچھے ہا ہو کا شور مچاتے بھاگتا، ان کو یہاں سے وہاں اڑاتا پھرتا تھا۔ جال لگا کر دعوتوں کے لیے پکڑے جانے والے بٹیروں اور چڑوں کو ہاتھ میں پکڑ کر ان کی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ اوئے کیوں آئے ہو ادھر؟ نہ ادھر آؤ، نہ پھڑے جاؤ، ہن دسو میں تہانوں کیویں بچاواں؟ وہ ان سے کہتا جاتا اور قریب موجود بٹیرے چڑے ذبح کر کے ان کے پر اتارتے بندوں سے نظر بچا کر ان میں سے چند ایک کھلی فضا میں اڑا دیتا۔ ان چند پرندوں کو یاد کرتے ہوئے جن کو اس نے ذبح ہونے سے بچا لیا تھا، اس کی آنکھوں سے جاری آنسوؤں نے قطار باندھ لی۔ اور یہ درخت؟ پھر روتے روتے اس نے خود پر سایہ کیے درختوں کو دیکھا، وہ اس کی نظروں کے سامنے جڑیں پکڑتے رہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہی بڑے ہوتے آسمان کو چھوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ پیپل کے اس درخت کے پتوں کو ہاتھوں میں دبا دبا کر ان کی روٹیاں پکاتا تھا بچپن میں، اور آم کے اس درخت سے گری امبیاں چنتے بڑا ہوا۔ کسی وقت کا کھانا پسند نہیں آتا تھا تو ان امبیوں میں پودینے کے پتے ملا کر پیستا، نمک مرچ ملا کر روٹی کے ساتھ کھا لیتا۔ اسے اپنی زبان پر اس چٹنی کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ آنسوؤں کی قطار مزید بندھی۔ آسمان پر موجود بادلوں کی ٹکڑیاں ایک جگہ جمع ہونے لگی۔ آسمان کا ہلکا نیلا رنگ ان بادلوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے نا تو بارش ہونے لگتی ہے، آسمان بھی اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر روتا ہے، ماسی جنت کہا کرتی تھی۔ جے اج رات نوں میਂਹ وس جائے تے پھر ایدا مطلب میں نیک بندہ ساں، اس نے سوچا۔ چھڈو جی، پھر اس نے سر جھٹکا۔ نیک بندہ ہوندا تے حرام موت مردا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی ننھی پڑیا کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ یہ وہ موسم تھا جب گندم کی فصل کاٹی جاتی تھی، فضا میں اڑتی دھول اسے گندم کی کٹائی کے منظر یاد دلانے لگی۔ بندے واڈی لگدے سن تے میں دوڑ دوڑ کر سب نوں کدی پانی پیاوندا، کدی لسی پیاوندا، کنک دیاں پرالاں بندا تے پھر ساریاں نوں زردے تے گوشت والے چاول کھواندا سا۔ اسے یاد آ رہا تھا، ایسے جیٹھ ہاڑ وچ سارے پاسے میلے لگدے سن تے میں منڈیاں نال بابے منگو دے میلے جاوندا سا۔ اس کی نظروں کے سامنے بابے منگو کے میلے کی رونقیں گھومنے لگیں، جھولے، سٹال، کھیل تماشے۔ میلے کو یاد کرتے کرتے اسے ماہنور اور میلے کے سائیں کی یاد آنے لگی۔ باندر والا تے سائیں دونوں اکو ہی سن، اس نے اپنے دل میں کنفرم کیا۔
ਮਹਨੂਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧ ਬਾਊ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਧ ਬਾਊ के नाम से उसके दिल में हुक उठने लगी। हाय कख ना छड्डे वेख वफावां इश्क दियां, औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां। उसके कानों में साईं की आवाज़ गूंजने लगी। वाह साध बाऊ जी, तुसी कहंदे सी खारी बड़ा मनमोजी बंदा है ते हुण तुहाडी वजह तो ही खारी मौत दे कंढे ते अपड़ गया। उसने कमीज़ के दामन से अपने आंसू पोंछे। पर साध बाऊ दा की कसूर इस विच? ना वो चड़ेल इधर आउंदी, ना मेरे ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਦੀਆ ਬਾਊ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੇਖਬਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। खबर लग जाए तो वेला मुश्किल हो जाता है। उसने ठंडी आह भरी। जब तक वो बेखबर था, जिंदा दिल था। जब से उसे अपने मुतालिक खबर मिली थी, ना वो जिंदों में था ना मुर्दों में। सादिया कहती चौधरी साहब आवणगे ते दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा। पर की पता चौधरी साहब आवण ते केड़ी नवीं सुनावन। चंगा है बंदा उस तो पहले ही पार लग जाए। उसने हाथ में पकड़ी पुड़िया पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं मखौल नहीं बनना चाहता, मैं तमाशा नहीं बनना चाहता। मैं एक दे सामने हथ जोड़े ते फरियाद की। मेरी ना बहन जी ने सुनी, ना महनूर बाजी ने ते ना ही मौली जी ने। एक भाई रिजवानुल हक ने सुनी ते और बेचारा की कर सकदा मेरे लिए। चलो जी ना सुनन, असी केड़ा दुनिया ते बैठ रहना है। वो सारे मौजा लैन, असी ते हुण जा रहे हैं। अपने जाने का सोचकर उसका दिल लर्जने लगा। चौधरी साहब, मास्टर कमाल, मासी जन्नत, मासी रशीदा, चौधरानी, रजिया, फार्म हाउस पर काम करने वाले सब लोग, गांव के हमजोली, बहन जी, मौलवी साहब, महानूर और फिर सादिया, सबके चेहरे एक एक करके नज़रों के सामने घूमने लगे। वो सब चेहरे पीछे रह जाने वाले थे और वो आगे चला जाने वाला था। आसमान, परिंदे, दरख्त, मेले, खेल तमाशे, खाना पीना, गीत संगीत, सब मादूम हो जाने वाला था। उसकी हिचकी बंधने लगी। हाथ में पकड़ी पुड़िया खोलते हाथ लर्जने लगे। कांपते हाथों से उसने पुड़िया में बंधी 2 कीड़े मार गोलियां निकाली। ये 2 गोलियां उसका नाता दुनिया से हमेशा ख़त्म कर देने वाली थी। क्या इतना आसान होता है दुनिया से चले जाना? क्या इतना आसान होता है खुद बढ़कर मौत को गले लगाना? उसके हाथों के साथ साथ टांगें भी कांपने लगी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा जिस्म रेशे की जद में आ गया। नज़र चकराने लगी। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी लताफतें अपने हसीन रंगों के साथ नज़रों के आगे रक्स कर रही थीं। ओए खारी, ओए खारी, किधर चला गया तू ओए? दरख्तों के झुंड से बाहर से आती आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये मास्टर कमाल की आवाज़ थी। ओए खारी ना ओए मेरा पुत्रा, वे कोई पुट्ठा काम ना करी। मासी रशीदा चीख रही थी। खारी किधर हो तुम? अल्लाह के वास्ते सामने आ जाओ। सादिया पुकार रही थी। कई कदमों की आवाज़ें, पौधा पौधा, झाड़ी झाड़ी खंगाल कर उसे ढूंढा जा रहा था। कदमों की आवाज़ें और जिंदा इंसानों की पुकारें करीब आती जा रही थी। हाथ में पकड़ी गोलियां लर्जते हाथ से मुंह के करीब ले जाते उसका दिल बैठा जा रहा था। ओए खारी, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर। मैं चौधरी साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मास्टर कमाल दरख्तों के झुंड के बिल्कुल ही करीब कहीं से बोला था। ओए रहम कर अपनी जवानी पर, अपनी जवान बीवी पर। वो कह रहा था। जिंदगी की लताफतों का रक्स तेज हुए चला जा रहा था। मौत की नींद सुला देने वाली गोलियों वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा था। ओए मैनू बचा लो मास्टर जी, मैं मर चला। एक चीख नुमा आवाज़ उसके मुंह से निकली थी। मास्टर कमाल उस आवाज़ पर चौंका और दरख्तों के कुंज के अंदर दाखिल हो गया। उड़ी हुई रंगत फक चेहरे के साथ, खौफजदा नज़रों के साथ सामने बैठा खारी थर थर काँप रहा था। मास्टर की नज़रें उसके पाँव के करीब गिरी पुड़िया और 2 गोलियों पर पड़ी और उसने सुख का सांस लिया। खारी नू सत्ते ही खैरा ने, ओए मुंडियो आओ, इसको यहाँ से उठाओ। उसने पुकार कर बाहर फिरते मुलाजमीन से कहा था। मेरी प्यारी सहेली, बात सलाम के अर्ज़ है कि यहाँ सब खैरियत है। खुदा खुदा करके मौसम की गर्मी ख़त्म हुई। परसों सावन की पहली बारिश हुई और मौसम खिल सा गया। जुमेरात की झड़ी लगी, आज तक जारी है। सब पेड़ पौधे दरख्त पत्ते धुल गए। हमारी मस्जिद की छत कच्ची मिट्टी की है, पक्की नहीं। हाँ, वो जगह जगह से टपकने लगी। कितने ही बरस हो गए, कच्ची छतों वाले मकानों की आदत नहीं रही। तुम्हारे संग बीते साल पुरानी सब आदतें भुला गए। मौलवी सिराज का जिगर बड़ा मजबूत है। बोला मिट्टी और तूड़ी मोहल्ले वाले मंगवा देंगे, तुम अल्लाह का नाम लो और लिपाई शुरू कर दो। हाय मेरी बहन, उस पत्थर दिल से कोई क्या कहे कि आखिरी दिनों से हूँ। ऐसी हालत में घुटनों से पेट जोड़कर क्या बैठूंगी और लिपाई क्या करूँगी? मगर उसको ये बात कैसे समझाऊं? वो तो पानी से भरे भारी डोल उठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने को भी मामूली काम समझता है। मूंग और माश की पतली पानी भरी दाल की कटोरी में रोटी के निवाले डबो डबो कर यूं खाता है जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना खा रहा हो। उसे मौसम की गहरी सर्दी, खांसे के मेयार और काम की सख्ती, किसी बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
اتنے سال تمہاری ڈیوڑی میں گزار کر بھی اسے نہ سلیقہ چھو کر گزرا، نہ ادب آداب سیکھ پایا، اور میرا یہ حال کہ ذات کی میراثن در در تالیاں پیٹ پیٹ کر گانے بجانے والی تمہارے ساتھ رہ کر مغل شہزادیوں کے سے نخرے سیکھ گئی۔ اب زندگی یہاں مشکل لگنے لگی ہے، پھر بھی تمہاری ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے فقر، قناعت، توکل اور صبر پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ یہ اچھا کیا کہ سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ تمہارے سلیقے اور ہاتھ کی صفائی سے میں خوب واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ کے بنے ڈچی سیٹ، صوفوں کے غلاف، سرہانوں کے غلاف اور چادریں خوب بکیں گی۔ چکن کاری تم نے کہاں سے سیکھی یہ ضرور بتانا۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کیسی ہوتی ہے، مگر خیال آتا ہے کہ خوب شاندار کام ہوگا یہ بھی۔ دیکھ لو اللہ بھی انسان کے رزق کے لیے کیسے کیسے سبب بناتا ہے۔ میری مانو تو اس شخص دلہا بھائی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ تمہارے ان حالات کا سب ذمہ دار وہی شخص ہے۔ نہ وہ زندگی میں آتا، نہ طیفہ تمہارا دشمن بنتا۔ میری مانو پچھلے صحن کا دروازہ کنڈا لگا کر بند رکھا کرو، بلکہ اس میں تالا ڈال کر رکھو بڑا سا۔ دل ہر وقت تمہاری طرف اٹکا رہتا ہے۔ مولا تمہیں محفوظ رکھے، تمہاری شان اونچی رکھے۔ دل اڑتا ہے تمہارا سوچ کر۔ ایک یہ مولوی سراج ہے، مجال ہے بلال سلطان کے خلاف کوئی بات سن جائے۔ یہ اس کا بہت بڑا وکیل ہے بھائی، اس لیے تو کہتی ہوں کہ کسی اونچ نیچ سرد گرم سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، تمہارے کہنے پر ادھر ادھر بہت ڈھونڈنے کے بعد ان ماسٹر صاحب کا پتہ چلا ہے جن کے گھر پر ٹیلی فون لگا ہے۔ ایک گلی چھوڑ کر ان کا گھر ہے۔ ایک روز میں گئی تھی ان سے نمبر لینے، بیچاروں نے ٹیلی فون بھی سر پوش میں چھپا رکھا تھا۔ دیکھ کر مجھے خوب ہی ہنسی آئی۔ ٹیلی فون کا نمبر لکھ کر بھیج رہی ہوں، ضرور فون کرنا۔ ماسٹر جی کہہ رہے تھے 6 منٹ کی کال کرائے گا کوئی تو ہم آپ کو اطلاع دے پائیں گے، تو 6 منٹ سے کم کی کال نہ بک کرانا۔ تائی سیما نے مجھے 2 ہفتے بعد کا وقت بتایا ہے۔ میرا دل ابھی سے گھبرا رہا ہے۔ دعا کرنا میں ساتھ خیریت کے فارغ ہو جاؤں۔ اس حالت میں یہاں صرف میرا اللہ ہے اور میں ہوں۔ مولوی سراج سرفراز کی بلا سے بچہ پیدا کرتے میری چٹنی بنے یا مربع، وہ تو یہی کہے گا یہ کون سا غیر معمولی کام ہے۔ رابعہ بیگم، ساری دنیا کی عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں۔ ہاں، جانے دو مولوی سراج سرفراز کی بات کو کیا اہمیت دینی۔ اب رخصت ہوتی ہوں۔ چٹھی کا جواب ضرور دینا اور جلد دینا۔ تمہیں میری قسم، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ فقط تمہاری بہن رابعہ کلثوم۔ ماسٹر جی کے گھر پر مولوی سرفراز سراج اور ان کی بیوی کے لیے ٹیلی فون پر ایک پیغام کا مکالمہ۔ بھائی صاحب، میں لاہور سے رابعہ بی بی کی بہن شہناز بات کر رہی ہوں۔ دونوں کو پیغام پہنچا دیجیے کہ فوراً لاہور پہنچ جائیں۔ پیغام تو پہنچا دیں گے بہن، لیکن ان کا لاہور پہنچنا مشکل ہے۔ مولوی صاحب کی بیوی کے ہاں چند دن پہلے ہی ولادت ہوئی، اللہ نے بچی عطا فرمائی ان کو۔ زچگی کی حالت میں کیسے سفر کریں گی وہ؟ آپ ان کو میرا پیغام پہنچا دیں بس، کہ جس بھی حالت میں ہے فوراً مجھ تک پہنچے۔ میں تنہا ہوں اور مشکل میں ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، ابھی لڑکا بھیج کر پیغام پہنچاتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے۔ گھبرا کیوں گئے سراج سرفراز؟ لگتا ہے پہچانا نہیں۔ ہاں بھائی، بہت سال جو گزر گئے، ملاقات ہوئے۔ آنے والے نے مولوی سراج کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مولوی سراج کے حلق سے آنے والے کی بات کے جواب میں الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ ان پر ایک عجیب سی رکت طاری ہو رہی تھی، ان کی آواز بھرانے لگی تھی اور آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے مگر اتفاقاً تمہارا سراغ لگا میرے ہاتھ سراج۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آنے والے نے سراج سرفراز کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نیچے صف پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی ان کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ لیکن ایک مختصر عرصے کی تلاش کے بعد میں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک مختصر عرصے کی تلاش کے بعد گویا میں نے کچھ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سب کچھ جیسے آپ ہی آپ ہوتا رہا، میں تو بس نظارہ کر رہا تھا۔ مولوی سراج نے دائیں بائیں دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، الفاظ ایک مرتبہ پھر الفاظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ مگر اس وقت میں اپنی کرنے تو نہیں آیا نا۔ پھر اس نے نرمی سے مولوی سراج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت تو میں تمہاری سننے آیا ہوں، کدھر رہے، کہاں گم ہو گئے تھے؟ مولوی سراج کے منہ سے کانپتے لرزتے الفاظ نکلے۔ قتل کا کیا بنا؟ انہوں نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور مسجد کے داخلی دروازے کی طرف یوں دیکھا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ مہمان نے بھی ان کی نظروں کی تقلید میں دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دھیان دوبارہ مولوی صاحب کی طرف کر لیا۔ پھر اس نے کہا، وہ ایک بھولی بسری کہانی بن گیا۔ کس پہ پڑا؟ مولوی صاحب نے اس شخص سے آنکھیں چراتے ہوئے پوچھا۔ تم پر نہیں پڑا، فکر نہ کرو، وہ مسکرایا۔ اس کے یہ الفاظ جیسے جادو کا سا اثر کر گئے۔ مولوی سراج سرفراز کے عظیم جثے کے اندر دھڑکتے دل، اس کی رگ رگ نس نس ریشے ریشے کے کونوں خدروں میں نہ جانے کب سے چھپا ہمہ وقت کا ایک خوف رینگ رینگ کر باہر نکلنے لگا۔ انہیں یکا یک اپنا وجود، دل، دماغ، سوچ سب ہوا سے بھی ہلکی محسوس ہونے لگی۔
انہیں ایسا لگا ان کا جسم جو نہ جانے کب سے چابکوں کی زد میں تھا، یکایک کسی انتہائی آرام دہ نرم گرم سایہ دار مقام پر آ ٹھہرا ہو۔ انہوں نے برسوں کی تکلیف سے اس احساس سے نجات حاصل کرنے پر ایک لمبا گہرا سانس لیا، لیکن اس سانس کے ساتھ ہی انہیں اتنے برسوں کی خواری، خوف اور آبلا پائی یاد آنے لگی، اور ایک شدید قسم کا غصہ، ناراضگی اور تناؤ ان کے اعصاب سے آ چمٹا۔ مجھ پر نہیں پڑا اور ہم اب تک چوروں کسی زندگی گزارتے آئے، کبھی ایک جگہ چھپ، کبھی دوسری جگہ چھپ، بستی بستی اپنی شناخت چھپاتے، لوگوں کے سوالوں سے بچتے۔ آپ کی دھمکی ہماری زندگیوں کے کتنے سال کھا گئی بھائی صاحب، کچھ معلوم بھی ہے؟ ان کی سرما لگی آنکھیں ناراضگی اور غصے کے احساس کے تحت جلنے لگیں۔ وہ دھمکی؟ آنے والے نے شدید حیرت کے ساتھ مولوی سراج کو دیکھا۔ یا میرے خدا! اس نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور چند لمحوں کے بعد مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ سچ کہتی تھی مرحومہ، سراج سرفراز دماغ سے نہیں گردوں سے سوچتا ہے۔ اور اسے دیکھو رابعہ بی بی کو، کیسی عقل مند اور قیافہ شناس بنتی تھی، باتوں باتوں میں اگلے کی عزت اتار بھی لیتی تھی اور اسے بادشاہ بھی ثابت کر دیتی تھی۔ وہ بھی تم جیسے گھامڑ کے ساتھ رہ رہ کر اتنی ہی گھامڑ ہو گئی۔ باخدا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو کیا لگائی نہیں تھی دھمکی؟ خدا کی قسم سراج، قتل تم پر ڈال دوں گا۔ مولوی صاحب نے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت ان کو خود اپنا آپ برسوں بعد گلیور محسوس ہو رہا تھا، اور سامنے بیٹھا شخص ایک ننھا سا بونا نظر آ رہا تھا، جس FIR کے خوف نے ان دونوں میاں بیوی کو اتنے برس ادھر ادھر بھگایا کہ کہیں مستقل ٹھکانہ بنانے نہیں دیا، اپنی شناخت چھپانے پر مجبور کیے رکھا، سعدیہ کی پیدائش کا اندراج تک کرانے سے روک دیا۔ وہ تو بقول اس شخص کے کبھی کٹی ہی نہیں تھی، اور وہ ہر لمحے کسی بھی نئی آہٹ کی آواز سن کر اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگتی محسوس کرتے رہے۔ ان کا جسم پولیس کے ٹارچر سیل کے اوزاروں کا تصور کر کے خوف سے کانپ کانپ جاتا رہا۔ تم اس دھمکی کو سچ سمجھے تھے کیا؟ اس شخص نے، جس کا نام بلال سلطان تھا، سوال کیا۔ آپ میری اوقات اور بساط کو کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب؟ آپ کی دھمکی نے میری زندگی کو روگ لگا دیا۔ سراج سرفراز کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے؟ بلال سلطان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی دم کوئی تیز قدموں سے بھاگتا مسجد کے صحن میں داخل ہوا۔ مولوی جی، مولوی جی! آنے والا ہانپتے ہوئے بولا۔ بڑا قہر پڑ گیا ہے جی، کھاری نے کیڑے مارنے والی گولیاں کھا لی ہیں۔ چھیتی کرو مولوی جی، سعدیہ باجی کا کوئی حال نہیں۔ مولوی صاحب کے چہرے کی نسوں میں تازہ تازہ اترتا خون ایک مرتبہ پھر نچڑ سا گیا۔ ان کا رنگ زرد اور چہرہ دوبارہ سے فک ہو گیا۔ مولوی جی، بہن جی کو میں لے آیا ہوں، منٹ میل کرو، باہر موٹر سائیکل کھڑی ہے، دیر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جی، آنے والا کہہ رہا تھا، اور مولوی صاحب اپنا صافہ سنبھالتے پل میں کھڑے ہو گئے۔ آنے والے مہمان کی طرف دیکھ کر بولے، ہمارے داماد نے گولیاں کھا لی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم پر ہر دم کیسا کیسا کڑا وقت پڑتا ہے۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی اور داماد؟ بلال سلطان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ادھر ہیں جی، فارم ہاؤس پر۔ اطلاع لانے والے نے ہاتھ سے کسی سمت اشارہ کیا۔ او فارم ہاؤس، بلال سلطان نے کہا۔ ادھر تو مجھے بھی جانا تھا۔ انہوں نے تیزی سے جوتے پہنے، اور ایسا کرتے ہوئے ان کی نظر سراج سرفراز کے رنگ اڑے پرانے خصے پر پڑی، جس میں سراج کے پاؤں بے بسی سے محفوظ تھے۔ اچھا جی، اطلاع دینے والے نے کہا۔ پھر لگے آؤ میرے پیچھے مولوی جی، اس نے سراج سرفراز کو مخاطب کیا۔ آپ باؤ صاحب کے ساتھ آ جاؤ گڈی پر، میں بہن جی کو لے کر پہنچتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ مولوی سراج سرفراز نے خفا نظروں سے بلال سلطان کی طرف دیکھا۔ چلو سراج، دیر کرنے والا معاملہ تو ہے نہیں۔ بلال سلطان داخلی دروازے کی تک پہنچ کر بولے۔ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی صاحب، مولوی صاحب نے اسی خفا لہجے میں کہا۔ تمہاری بیٹی میری بیٹی، اور تمہارا داماد بھی میرے بیٹوں جیسا ہی ہے سراج، مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تیزی سے بولے۔ جلدی کرو اب، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ وہ داخلی دروازے سے باہر نکلے۔ اطلاع دینے والا ٹوپی برقعے میں چھپی رابعہ کلثوم کو موٹر سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھائے آگے اڑا جا رہا تھا۔ بلال نے اپنی گاڑی کے لاک ریموٹ کنٹرول سے کھولے اور سراج سرفراز کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مولوی جی کیوں نہیں آئے صابر بیٹا؟ رابعہ کلثوم نے موٹر سائیکل والے سے پوچھا۔ وہ لگے آ رہے ہیں جی پیچھے گاڑی میں، شہر والے کسی پرونے کے ساتھ، صابر نے جواب دیا۔ رابعہ کلثوم نے حیران ہوتے ہوئے گردن ذرا سی موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے ایک لمبی سیاہ گاڑی کچے پکے اونچے نیچے راستوں پر چلتی آ رہی تھی۔ سراج سرفراز کو کس نے گاڑی میں لفٹ دے ڈالی؟ رابعہ کلثوم کے دل میں سوال اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے کھاری کے متعلق دلدوز خبر اس خیال پر حاوی ہو گئی۔ اللہ جی میرے کھاری کو سلامت رکھنا، اللہ جی میرے سعدیہ کا سہاگ سلامت رکھنا، وہ مسلسل دعا کیے جا رہی تھیں۔